ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سکینہ بی بی ہے۔ وقت اور حالات کی ماری ہوئی میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ بچپن سے ہی میں نے ایسے حالات دیکھے تھے اور اب مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جس وقت میں پیدا ہوئی تھی اس وقت میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنے ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ ایسے میں ابا کو اپنے کام پر جانا ہوتا تھا، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ میرے چچا اور میری چچی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، جبکہ سب رشتہ داروں کا یہی کہنا تھا کہ میں منحوس ہوں۔ دنیا میں آتے ہی میں نے اپنے ماں باپ کو مار دیا، اور جس دن میری ماں کا انتقال ہوا تھا اس دن میرے ابا کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جس دن میں اس دنیا میں آئی تھی میرے ابا کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ یہ دو وجوہات ہیں جن کے بنا پر سبھی لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے کہ میں منحوس ہوں، اور اوپر سے میرا سانولا رنگ کسی کو پسند نہیں تھا۔ کچھ لوگ میرے رنگ کی وجہ سے مجھے ناپسند کرتے تھے اور کچھ لوگ میرے بچپن میں ہوئے اس حادثے کا ذمہ دار مجھے سمجھتے تھے جس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ لیکن میرے چچا اور چچی نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ میری زندگی میں یہی لوگ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے، کیونکہ ان لوگوں نے باقی دنیا کی طرح مجھے دھتکارا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ابا کے رویے میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ لوگوں کی باتیں سن کر شاید وہ بھی مجھے ویسا ہی سمجھتے تھے جیسا کہ یہاں پر سب لوگوں کا کہنا تھا۔ میری پھپھو جب بھی گھر آتی تھی تو مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ میں ان کے سامنے نہ آیا کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدبختی ان کے گلے پڑ جائے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ہمارے گھر نہ لاتی تھی، اور مجھے تو ویسے بھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنے گھر سے باہر صرف اپنی سہیلی خالدہ کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ نہ تو مجھے کہیں جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی کوئی اور انسان مجھے اپنے گھر میں آنے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے سبھی رشتہ داروں نے ابا سے بس یہی کہا تھا کہ ان کے گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے گھروں پر کسی ایسی لڑکی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نے اپنی ماں اور اپنے گھر کی خوشیوں کو برباد کیا تھا، اس طرح ان کے گھر کی خوشیوں کو بھی برباد کروں۔ اور مجھے آج تک لوگوں کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر ان ساری باتوں میں میرا کیا قصور تھا۔ میں تو خود چھوٹی بچی تھی اور نہ سمجھ تھی، تو پھر یہ سارے لوگ مجھے کس بات کا قصوروار ٹھہراتے تھے؟ میں جب بھی اپنی چچی سے یہ سوال کرتی تو وہ مجھے بہلا دیتی، مجھے یہ کہتی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سبھی لوگ اس بات کو بھول جائیں گے اور کوئی بھی مجھے پرانی باتوں کو لے کر تانا نہیں دے گا۔ جہاں تک بات ابا کی تھی تو چچی کا کہنا تھا کہ ابا کا کام ایسا ہے کہ گھر دیر سے واپس آتے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگوں کی باتوں کا اثر ہے اور کچھ ان کے کام کی تھکاوٹ کا اثر ہے کہ وہ اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ مگر حقیقت کیا تھی میں اسے سمجھنے لگی تھی۔ میں اس بات کو سمجھنے لگی تھی کہ میرے ابا کہیں نہ کہیں ان ساری باتوں کا قصوروار مجھے سمجھتے ہیں۔ پہلے بچپن میں جس وقت صرف 3-4 سال کی تھی، اس وقت میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ میں اپنی ماں کی آخری نشانی ہوں۔ مگر لوگوں نے مجھ سے میرے باپ کی محبت بھی چھین لی تھی۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہی تھی کہ ایک دن سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور سب کچھ پہلے کی طرح اچھا ہو جائے گا۔ اچھا وقت میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ماں پیدا ہوتے ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد ابا کا ایسا رویہ مجھے تکلیف دیتا تھا، مگر ان ساری تکلیفوں کو چچا اور چچی دونوں مل کر ختم کر دیتے تھے۔ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، لیکن ان دونوں کی محبت میرے لیے ایک طرف تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان کے بغیر ایک لمحہ گزارنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی تھی۔ میں اس بات پر شکر ادا کرتی تھی کہ اگر میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو محبت کرنے والے ماں باپ جیسے اپنے ضرور موجود ہیں۔ گھر سے زیادہ باہر آنا جانا تو میرا تھا ہی نہیں۔ رشتہ داروں میں بھی میں کسی کے گھر نہیں جاتی تھی۔ پڑھائی بھی میں نے 10ویں جماعت تک کی تھی۔ اس کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے پڑھائی کرنے کا شوق نہیں تھا، لیکن میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی
تو لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے اسکول میں لڑکیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ مجھے میرے خاندان میں کس وجہ سے جانا جاتا ہے۔ سبھی لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ میں منحوس ہوں، اس وجہ سے کوئی لڑکی میرے ساتھ بات نہ کرتی تھی اور کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ اس قسم کے رویے دیکھ کر میرا دل دکھتا تھا، اسی لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور گھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ چچی نے مجھے خود کڑھائی، سلائی اور یہاں تک کہ گھرداری کے اچھے طریقے بھی سکھائے تھے۔ انہوں نے مجھے کھانا بنانے سے لے کر سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سکھایا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا اور میری عمر 16 سال ہو گئی۔ ویسے تو چاچی جہاں بھی کہیں جاتی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، مگر اس بار جب چاچی کہیں جانے لگی اور تیاری کر رہی تھی تو میں نے خود ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پہلے میں چھوٹی تھی، اسی لیے ہر جگہ ان کے ساتھ چلی جاتی تھی، لیکن اب میں بڑی ہو گئی تھی اور ویسے بھی اگر میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تو پھر گھر میں ابا کو کھانا کون پوچھتا۔ میں ابا کو اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اور اب تو ویسے بھی مجھے گھر سنبھالنا اچھی طرح سے آ گیا تھا۔ میں نے چاچی سے یہی کہا تھا کہ میں یہیں پر ابا کے ساتھ رہوں گی، وہ لوگ جتنے دن چاہیں وہاں پر آرام سے رہ سکتی ہیں۔ اب وہ لوگ بھی خوشی خوشی گھر سے نکلے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ اب میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ میری چچی کے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے اور وہ ہر سال ان سے ملنے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ پہلے تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتی تھی، مگر آج پہلی مرتبہ میں نے خود ہی ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنا سارا سامان رات کو ہی تیار کر کے رکھا تھا اور صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کو گھر سے نکلے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ ایک افسوسناک خبر سننے کو ملی۔ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دونوں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں کی موت کا سب سے زیادہ دکھ مجھے پہنچا تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ماں باپ کا پیار دیا تھا اور میرے لیے بھی وہ ماں باپ کی طرح ہی اہمیت رکھتے تھے۔ ایسے میں ایک وہی تو تھے جو مجھے دنیا کی طرح منحوس نہیں سمجھتے تھے، اور وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اب تو اور بھی لوگوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ پہلے تو میں ان کے ساتھ جایا کرتی تھی اور اب جب یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا تو ایسے میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ سارے رشتہ دار جو بھی افسوس کرنے کے لیے اور تعزیت کرنے کے لیے گھر آتے، وہ یہی کہہ کر چلے جاتے کہ میری نحوست نے انہیں مار دیا۔ اگر وہ دونوں میرے ساتھ نہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ آج زندہ ہوتے، مگر مجھے کبھی بھی لوگوں کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسے میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے تو میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ ابا نے بھی مجھ سے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ تو میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی شوق سے نہیں کھاتے تھے۔ اب تو مجھے بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میں اچھی قسمت لے کر اس دنیا میں نہیں آئی۔ پہلے جو میں کسی کے ساتھ تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتی تھی، اب تو میں نے اپنے گھر سے نکلنا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ گھر کا سارا سامان ابا خود ہی گھر میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ ایسے میں نہ تو مجھے باہر جانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے کہیں آنے جانے کا زیادہ شوق تھا۔ لے دے کر محلے میں ایک سہیلی خالدہ تھی، اور اس حادثے کے بعد تو خالدہ نے بھی مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے مجھ سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ میں جب بھی اس کے گھر ملنے کے لیے جاتی تو کوئی بھی دروازہ نہ کھولتا، اور اگر کوئی کھول دیتا تو یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیتا کہ خالدہ گھر پر موجود نہیں ہے، جبکہ مجھے 1-2 مرتبہ اس کے گھر سے بولنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ یہی کہتی تھی کہ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے گھر والے اسے مجھ سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور یہ بھی سوچا تھا کہ آج کے بعد میں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔
اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو پوری دنیا سے الگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک گھر میں ہی میرا سارا وقت گزرتا تھا، گھر میں بھی نہیں بلکہ ایک کمرے میں ہی اپنا سارا وقت گزارتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے میرے ابا سے یہی کہا کہ میری شادی کر دیں اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا اور نہ ہی میری زندگی کا کوئی مقصد تھا۔ ایسے میں ابا مجھے جو بھی کرنے کے لیے کہتے تھے، میں خاموشی سے اس بات کے لیے ہاں کر دیتی تھی۔ جب ابا نے مجھ سے رشتے کی بات کی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا، جیسے انہیں مناسب لگتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اپنے محلے میں موجود رشتے کروانے والی خاتون سے ابا نے میرے رشتے کے بارے میں بات کی تھی۔ ان سے یہی کہا تھا کہ کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر بات آگے چلائیں۔ ابا میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات تو میں جان چکی تھی کہ ان کا خود کا بھی ارادہ مجھے مزید اپنے گھر میں رکھنے کا نہیں تھا، اور کچھ لوگوں نے انہیں ایسا بنا دیا تھا، اور کچھ ہمارے رشتہ داروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ابا کو اس نحوست سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے۔ میں سارے معاملے میں خاموش تھی۔ رشتے والی خالہ نے ایک دو رشتے دکھائے تھے جو کہ اچھے گھر کے تھے، لیکن ان لوگوں نے گھر آنے سے پہلے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ سنی سنائی باتوں پر انہوں نے یقین کر لیا۔ بچپن سے ہی جو منحوس ہونے کا اعزاز لوگوں نے مجھے دیا تھا، اب سب لوگ اس بات سے واقف تھے۔ وہ سبھی لوگوں نے بڑھا چڑھا کر آگے باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ ایسے میں اس بات کا وجود تھا ہی نہیں۔ وہ بات میری ذات کے ساتھ اس طرح سے چپک گئی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ساری زندگی اسی کے ساتھ جینا تھا۔ جو لوگ مجھے کہتے تھے، جو کوئی بھی اچھا رشتہ ہمارے گھر آنے لگتا تھا، ہمارے رشتہ دار میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے، وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہیں کرتے۔ 3 مہینے تک یہ سب کچھ چلتا رہا تھا۔ بہت سارے رشتے آئے تو لیکن انہیں اس بات کا علم ہوتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر چکر نہ لگاتے۔ کچھ لوگ تو کوئی جواب نہ دیتے تھے، جبکہ کچھ لوگ تو صاف منہ پر انکار کر کے چلے جاتے۔ آخر کار تھک ہار کر رشتے والی خالہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور ابا سے یہی کہا کہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح سے ان کا اپنا کام بگڑ جاتا ہے، لوگ ان پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ وہ جو اس وجہ سے مشہور تھیں کہ وہ اچھے رشتے کرواتی ہیں، اگر انہوں نے میرا رشتہ کہیں پر جھوٹ بول کر کروا دیا اور بعد میں ان لوگوں تک میری منحوسیت کی داستان پہنچ گئی تو لوگ انہیں قصوروار سمجھیں گے، اور اس کے بعد کوئی بھی ان پر بھروسہ کر کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ وہ اپنا کاروبار خراب نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے ابا کو جاتے جاتے یہی مشورہ دیا تھا کہ کیا وہ مجھے ساری زندگی اپنے گھر میں بٹھا کر رکھیں گے۔ اگر انہوں نے میری شادی کروانی ہے تو کوئی معمولی سا گھر دیکھ کر مجھے رخصت کر دیں اور میرے برابر کا رشتہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر وہ اسی کوشش میں لگے رہے تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لوگ گھر آ کر انہیں منہ پر انکار کر کے چلے جایا کریں گے اور کوئی بھی ان کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رشتے والی خالہ کا یہی کہنا تھا کہ بھلا کون آنکھوں دیکھی مکھی نگلتا ہے۔ اس لڑکی نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی جان لے لی اور پھر چچا چچی جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا تھا انہیں نگل گئی۔ ایسی لڑکی کو کون اپنے گھر کی بہو بنانا پسند کرے گا؟ لوگوں کی باتیں سن سن کر میں تنگ آ چکی تھی، مگر صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خاموش ہو جاتی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ جب ایک دن ابا اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرا رشتہ کر دیا ہے اور اگلے جمعے کو میرا نکاح ہے۔ وہ سادگی سے نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابا نے میرا نکاح کس کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی اور مجھے اپنے کمرے سے چلے جانے کا کہا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی ضرورت کا سامان ہوگا مجھے بتا دیں گے، میں ایک لسٹ بنا کر انہیں دے دوں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی، لیکن ابھی تک دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ ابا نے میرا رشتہ کس جگہ کیا ہوگا، جانے کون لوگ ہوں گے۔ ویسے تو انکار کرنے کا حق انہوں نے مجھے دیا ہی نہیں تھا، اور اگر دیا بھی ہوتا تو میں انکار نہ کرتی، کیونکہ یہ فیصلہ ابا نے کیا تھا اور وہ اس فیصلے سے خوش اور مطمئن تھے۔ ایسے میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری وجہ سے پہلے ہی انہوں نے اتنے مشکل حالات دیکھے۔
लोगों کی باتیں سنی تھی۔ اب میں مزید ان کو کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی آزمائش ختم ہو جائے اور میں اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں۔ اور جب کہ اب قسمت نے مجھے یہ موقع دیا تھا کہ میں اپنے ابا کا بوجھ کم کر سکتی ہوں، تو میں کیسے پیچھے رہتی۔ میں نے خاموشی سے وہی کیا تھا جب ابا نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگلے دن ابا نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے دفتر میں کام کرنے والے اپنے ایک دوست سے انہوں نے میرا رشتہ کیا ہے۔ ابا نے مجھے بتایا تھا کہ 10 سال پہلے اس آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے اس کو شادی کے لیے مجبور کیا ہے اور وہ شادی کرنے کے لیے مان گیا ہے۔ جیسے ہی ابا کو بات معلوم ہوئی تو ابا نے اس سے رشتے کی بات کی تو ان کے گھر والوں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ وہ 4 دن بھی ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ابا مجھے ضرورت کی چیزیں لا کر دیتے تھے، مجھے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اور پھر جمعے والے دن چند گواہوں کی موجودگی میں ابا نے اپنے ایک جاننے والے سے میرا نکاح کروا دیا تھا۔ وہ آدمی عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا تھا، مگر مجھے پھر بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ ابا نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا تھا امید تھی کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ میں شادی کر کے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ سسرال میں میرے شوہر میری ساس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ شادی کے پہلے دن میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی کو کینسر تھا۔ انہوں نے اس کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی تھی، یہاں تک کہ اپنی ساری جمع پونجی اس کے علاج پر لگا دی، اپنا گھر بیچ کر اس کے علاج پر لگا دیا، لیکن پھر بھی وہ اس کی جان نہیں بچا پایا۔ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے انہوں نے سب کچھ بیچ دیا تھا، جبکہ اب وہ خالی ہاتھ ہیں۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ گھر بھی کرائے پر تھا۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ضرورت کی ہر چیز لا کر دیں گے، لیکن میری مہنگی مہنگی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جتنی تنخواہ ہے اس میں گھر کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو کچھ پہلے انہوں نے جمع کیا ہوا تھا وہ اپنی پہلی بیوی کے علاج پر لگا چکے تھے، اور اب میری فضول کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی میں اس چیز کی فرمائش کروں۔ میں نے کبھی اپنے گھر میں اپنے ابا سے بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، تو اب مجھے یہاں کیا ضرورت تھی کہ میں کسی چیز کی فرمائش کرتی۔ مجھے یہاں پر 2 وقت کا کھانا ملتا تھا، میرے لیے تو وہی غنیمت تھا۔ میری ساس بیمار رہتی تھی، وہ اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر رہتی تھی۔ میں دن بھر کام کاج کرنے کے ساتھ اپنی ساس کی خدمت بھی کرتی۔ پہلے پہل تو وہ مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خدمت سے میں نے ان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، مگر کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابا کبھی کبھار گھر چکر لگاتے تھے، ورنہ تو وہ کم ہی مجھ سے ملنے کے لیے آتے۔ میرا شوہر بھی اپنے کام میں مصروف رہتا، میں نے بھی اس کے کام میں مداخلت نہیں کی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، لیکن کچھ دنوں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا شوہر کسی بات کو لے کر پریشان ہے۔ 1-2 بار میں نے اس سے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صبح کا جاتا، رات کو دیر سے گھر واپس آتا اور الجھا رہتا، لیکن اس پر وہ صاف انکار کر دیتا، اور اب ایسا ہونے لگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے غصہ آ جاتا۔ میں چپ ہو جاتی۔ میری ساس وہ مجھے چپ رہنے کا ہی کہا کرتی تھی، یہ کہتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن اسی طرح سے میرا شوہر گھر سے کام کے لیے نکلا، لیکن اس کے بعد گھر واپس نہیں آیا۔ بڑے ٹرک نے اسے بری طرح سے کچل دیا تھا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ صدمہ جہاں میرے لیے بہت بڑا تھا، وہیں پر میری ساس کے لیے بھی کم نہیں تھا۔ اس حادثے نے ان کی رہی سہی ہمت بھی چھین لی تھی۔ پہلے تو 2 گھڑی بیٹھ کر مجھ سے بات کر لیتی تھی، لیکن اب تو مکمل طور پر چارپائی کے ساتھ لگ گئی تھی۔ جوان بیٹے کا اس طرح سے چلے جانا بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس حادثے کے بعد تو مجھے بھی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میں جس انسان کی زندگی میں شامل ہوتی تھی وہی انسان موت کی نیند سو جاتا تھا۔ اس کے بعد سے میں اپنی ساس کی اتنی خدمت کر لیتی
تو کبھی بھی مجھ سے راضی نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ مجھے دیکھتے ہی مجھے برا بھلا کہنے لگتی۔ وہ مجھے اپنے کمرے سے نکل جانے کا کہتی، جبکہ پہلے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس حادثے نے یہ خوشی بھی مجھ سے چھین لی۔ مجھے تانے مارتی تھیں، مجھے گالیاں دیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کے علاوہ ان کا اور کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں اس کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جائیں گی۔ پہلے جو تھوڑا بہت چلتی تھیں، لیکن بیٹے کی موت نے انہیں چلنے پھرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اور وہ بستر پر پڑی رہتی تھی۔ ایسے میں اگر میں بھی انہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاتی تو ان کا سہارا کون بنتا؟ اسی لیے ان کی باتیں سننے کے باوجود بھی اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ بہت بار انہوں نے مجھے گھر سے نکل جانے کا بھی کہا تھا، لیکن میں اس گھر سے کہاں جاتی؟ نہ تو میں اپنے گھر سے کہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی جانا چاہتی تھی۔ جس وقت میں اپنے گھر سے یہاں آئی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا جینا مرنا اب اسی گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میرے شوہر کے انتقال کے 3 سال بعد میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ 3 سال میں نے کس مشکل میں گزارے تھے یہ میں ہی جانتی تھی۔ اور آج ان سارے واقعات کو گزرے ہوئے بھی 15 سال گزر گئے تھے۔ میں اپنے ابا کے گھر میں آ کر رہنے لگی تھی، کیونکہ میرے سسرال والوں کا جو گھر تھا وہ کرائے پر تھا، جبکہ ابا کا گھر ان کا اپنا گھر تھا۔ ابا نے جانے سے پہلے وہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ ابا کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور یہی کہا تھا کہ ساری زندگی وہ مجھے غلط کہتے رہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے کبھی بھی مجھے باپ کی محبت نہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ وہ تو ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ میرا ساتھ دیتے۔ انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مجھے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنا گھر میرے نام کر دیا تھا کہ زندگی میں آگے مجھے مشکل نہ ہو۔ جب تک زندہ تھے تب تک تو گھر کا خرچہ چلتا رہا تھا۔ ان کے دفتر سے ملنے والی تنخواہ سے اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے بھی تنخواہ دینی چھوڑ دی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی، لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات ہوتے تھے۔ میں نے صرف 10 جماعتیں ہی تو پاس کی تھیں۔ ایسے میں کوئی نوکری بھی مجھے نہیں مل سکتی تھی، اور ویسے بھی زیادہ گھر سے باہر کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ جو پیسے ابا نے جمع کیے ہوئے تھے ان میں سے کچھ ان کے علاج پر خرچ ہو گئے تھے، اور کچھ پیسے اب تک چلتے آئے تھے، لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں گھر کو آگے چلا سکتی۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور پھر اس طرح بیوہ ہونے کے بعد میں مکمل طور پر بے آسرا ہو گئی۔ میرا شوہر میری کفالت کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد ابا میری ذمہ داری اٹھا رہے تھے، لیکن ابا بھی اب مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسی لیے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے گھر کا اوپر والا ایک کمرہ کرائے پر دینے کا سوچا۔ چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں پر ایک انسان آرام سے رہ سکتا تھا۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے میں نے وہاں پر کرایہ دار رکھنے کا سوچا۔ جب محلے والوں نے اس بات کا پتہ چلا تو محلے میں سے ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک 70 سالہ آدمی کافی امیر اور پیسے والا ہے، لیکن اسے رہنے کے لیے ایک کمرے کا مکان چاہیے، تو مجھے اس سے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے جس میں اچھا گزارا ہو جائے گا۔ مجھے پیسوں سے مطلب تھا، اسی لیے میں نے اس آدمی کو رکھنے کی حامی بھر لی، جبکہ اس آدمی کی ذمہ داری ہمارے محلے کے ایک آدمی نے اٹھائی تھی۔ جس آدمی کو میں نے اپنا کمرہ کرائے پر دیا تھا اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے محلے میں رہنے والے ایک شخص نے ہی میرے ساتھ بات چیت کی تھی، اسی نے مجھے پیسے دیے تھے، جبکہ وہ آدمی جب اوپر آ کر رہنا شروع ہو گیا تو جب بھی وہاں سے گزرتا تھا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ آج تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا جانتی تھی کہ وہ کافی امیر ہے۔ گھر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی موجود تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا امیر آدمی ایک کمرے کے مکان میں کیوں گزارا کر رہا ہے، جبکہ چھت کے اوپر صرف ایک کمرے اور ایک واش روم کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ نامکمل طور پر گھر کے بنا ہوا تھا جس میں وہ رہتا تھا، تو اتنے امیر ہونے کے باوجود وہ اس طرح سے زندگی گزار رہا تھا۔ ایک بہت بڑا سوال تھا، لیکن اس کا جواب مجھے معلوم نہیں تھا۔
ہمارے محلے کا ایک آدمی جس نے اس امیر آدمی کو میرا کرایہ دار بنایا تھا، وہ مجھے اس کے بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ یہی کہتا تھا کہ اس کی بہت زمینیں ہیں اور بہت پیسے والا ہے، جبکہ میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ اگر وہ اتنا ہی پیسے والا اور امیر آدمی ہے تو پھر یہاں پر کیوں رہ رہا ہے، جبکہ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ اس بارے میں تو وہ بھی کچھ نہیں جانتا۔ مجھ سے یہی کہنا تھا کہ اسے یہاں پر ایک کمرہ چاہیے اور اس نے اسے دلوا دیا تھا۔ ہمارے محلے کا آدمی اسی کی اپنی ورک شاپ میں گاڑیاں ٹھیک کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ امیر آدمی اس کے پاس ایک گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے آیا تھا اور اسی وقت اس نے اس سے گھر کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس نے اس کا نمبر لے کر رکھ لیا۔ جیسے کوئی مناسب گھر ملے گا تو اسے فوراً اطلاع دے دے گا۔ جب میں نے اس بارے میں اس آدمی سے بات کی تو اس نے میرا کمرہ اسے کرائے پر دلوا دیا۔ جو کچھ بھی تھا مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، میرا گزارا ہو رہا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا، اور وہ آدمی ویسے بھی بوڑھا تھا۔ ایسے میں مجھے اس سے کوئی اور مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنا تھا، پورا دن گھر پر موجود نہیں ہوتا تھا، جبکہ رات کو کافی دیر سے گھر واپس آتا۔ اتنے میں اپنے گھر کے تالے لگا کر سو جاتی تھی۔ اسے اس گھر میں رہتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے، لیکن آج تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ باہر جانے کے لیے نکلتا تھا تو یا تو میں کمرے میں چلی جاتی تھی یا پھر ایک طرف ہو کر کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ خاموشی سے اپنے رشتے سے باہر نکل جاتا۔ اس نے بھی کبھی پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی وہ میرے گھر آیا تھا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا اور آخر کار یہ راز بھی کھل گیا کہ آخر 70 سالہ امیر آدمی کرایہ دار آخر کون تھا۔ ایک دن اسی طرح میں فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اکثر اپنے کمرے میں واپس جا کر سو جایا کرتی تھی، لیکن اس دن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے تھوڑی کھلی ہوا لینے کے لیے میں چھت پر چلی گئی۔ میرا ارادہ اس کمرے میں جانے کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن جس وقت میں چھت پر گئی اس کمرے میں سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ کیوں نہ آج پہلی مرتبہ اپنے کرایہ دار سے بھی مل لیا جائے، آخر پتہ تو چلے کہ وہ کون ہے، اور ویسے بھی تھوڑی بہت معلومات مجھے اس کے بارے میں ہونی چاہیے تھی۔ نہ صرف اپنے محلے داروں سے، اسے تو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میں جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی، وہ آدمی نماز پڑھنے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی نماز پڑھنے کا انتظار کرتی رہی اور جیسے ہی وہ میری طرف پلٹا تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا ہی شوہر تھا، جسے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مر چکا ہے، لیکن وہ تو میرے سامنے زندہ سلامت موجود تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا ہے کیا وہ سچ تھا یا پھر میرا وہم، لیکن یہ حقیقت ہے، میرا وہم نہیں تھا۔ سامنے موجود شخص میرا شوہر ہی تھا، لیکن وہ تو مر چکا تھا۔ یہ میرے سامنے اتنے سالوں کے بعد کیسے آ گیا؟ اس بات کو بھی 15 سال گزر چکے تھے اور آج 15 سال کے بعد اپنے شوہر کو اپنے سامنے اس طرح سے زندہ دیکھ رہی تھی۔ میں پچھلے 15 سال سے یہی سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر مر چکا ہے، لیکن وہ تو زندہ تھا، اور اگر وہ زندہ تھا تو اتنے سالوں سے کہاں تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائے گا، میں اسے اپنی صفائی دینے کا موقع دوں۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت سارے شکوے گلے تھے، کیونکہ میں نے اس کے بغیر بہت مشکل وقت گزارا تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ مر چکا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ میں زندہ ہوں، تو ایسے میں اسے چاہیے تھا کہ میرے پاس واپس آتا، مگر وہ اتنے سالوں کے بعد واپس آیا تھا۔ آخر اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کس لیے کیا تھا؟ کہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ اس نے مجھے پوری کہانی شروع سے بتانی شروع کی تھی۔ جس وقت میرا شوہر گھر میں پریشان رہتا تھا اس وقت پیسوں کی بہت تنگی تھی، کیونکہ وہ اپنے سارے پیسے اور اپنا سب کچھ اپنی پہلی بیوی کے علاج پر خرچ کر چکا تھا۔ ایسے میں اس کے پاس گھر چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ پیسے کمانا چاہتا تھا، مجھے اپنی ماں کو اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ملک سے باہر جانے کا ارادہ کیا، لیکن ملک سے باہر جانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کہ وہاں سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ کم پیسوں میں اسے ملک سے باہر بھیج دے گا، تو اس نے فوراً ہاں کر دی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ غلطی اسے کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ جس آدمی نے میرے شوہر کو ملک سے باہر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اس ملک میں اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مر چکا ہے،
اس کے بعد ہی اسے ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے۔ نئے ملک میں نئے شناختی کارڈ کے ساتھ جائے گا اور یہاں پر اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مر چکا ہے۔ اسی لیے اس نے پلان بنایا اور اس روز جو ٹرک کے ساتھ حادثہ ہوا، اس حادثے میں کوئی اور آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، لیکن میرے شوہر نے اس آدمی کو اپنے کپڑے پہنا دیے، اپنی ہر چیز اسے پہنا دی تھی تاکہ سبھی لوگ یہ سمجھیں کہ وہ مر چکا ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس نے یہی سوچا تھا کہ ملک سے باہر جا کر وہ فون کر کے مجھے اور اپنی ماں کو بتا دے گا کہ وہ زندہ ہے، لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ملک سے باہر چلا تو گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر گیا تھا، اسی لیے اسے جیل ہو گئی تھی اور پھر 10 سال تک اس نے جیل کاٹی۔ 10 سال کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہوا تھا، وہ واپس آنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس واپس آنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ جب وہاں پر اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی، وہ بوڑھی عورت بہت نیک اور اچھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو اپنے گھر کام پر رکھ لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اکیلی رہتی ہے، اسے کسی وفادار اور کسی ایماندار آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے کاروبار کو سنبھال سکے۔ میرے شوہر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے کاروبار کو اچھے طریقے سے سنبھال لے گا۔ میرے شوہر ملک سے باہر رہ کر اس عورت کا کاروبار سنبھال لیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس نے بہت بار فون کر کے ہماری خیریت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن گھر کے سارے نمبر بند تھے۔ اس نے ہم سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ خود ملک میں واپس آ کر ہم دونوں کو تلاش کرے گا، مگر جب بھی واپس آنے کے بارے میں سوچتا تھا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا اور کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا جس کی وجہ سے وہ واپس نہ آ سکا، اور پھر 5 سال اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ وہ بوڑھی عورت مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے شوہر کے نام کر چکی تھی۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اسے اچھے طریقے سے سنبھال سکے گا۔ میرے شوہر نے سب کچھ اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا، اسی لیے اپنا سب کچھ میرے شوہر کو دے گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد میرے شوہر نے واپس آنے کا سوچا۔ واپس آ کر اس نے جان بوجھ کر میرا اوپر والا کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی اور موجود ہے یا پھر نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح سے وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اسی لیے یہاں پر رہ کر میری زندگی کے بارے میں جان رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خود اس کے پاس آؤں اور اسے دیکھوں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنے سال بعد میں اسے پہچان سکتی ہوں یا پھر میں اسے بھول چکی ہوں، مگر میں اس انسان کو کیسے بھول سکتی تھی جس کے ساتھ میری زندگی جڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے 1000 شکوے تھے، لیکن اب اس کی باتیں سن کر سارے شکوے خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی بات سن لی تھی، پھر اس کے بعد اسے اپنی بات بتائی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے جانے کے 3 سال بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا تھا۔ باقی لوگوں کی طرح انہوں نے بھی مجھے منحوس سمجھا تھا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، میری زندگی میں صرف اسی کے لیے جگہ تھی، اور اس کی جگہ میں کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ جب میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کی ماں نے اپنی آخری دنوں میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، کہ میں نے اس کی ماں کی خدمت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا بہت شکر گزار ہے، اس کی غیر موجودگی میں بھی میں نے اس کی ماں کی خدمت کی تھی، انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو چھوڑ کر چلی جاتی اور دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے بھی تو شادی نہیں کی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا انتظار کیا تھا اور آخرکار ہم دونوں ایک دوسرے کو مل گئے تھے۔ عمر کے اس حصے میں ہی صحیح، لیکن ہم لوگ دوبارہ سے ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے۔ ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی تھی کہ میں اور میرا شوہر میرے ابا کے اس گھر میں رہ رہے تھے، اور ہر مہینے ایک اچھی خاصی رقم ہم لوگ یتیم خانے میں اس طرح کے ہر ادارے میں دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ جتنی بھی دولت تھی ہم دوسروں پر خرچ کرتے تھے، ہماری اپنی اولاد تو کوئی تھی نہیں، ایسے میں ہم یتیم خانے میں پلنے والے بچوں کی ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں۔ زندگی کے اس مقام پر جا کر سبھی لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہوتا وہی ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسے میں کسی دوسرے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اب جب کہ میرا شوہر واپس آ چکا تھا اور ہمارے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی، کہ لوگوں نے اس بات کو بھی مان لیا تھا کہ میں منحوس نہیں بلکہ خوش قسمت ہوں
میں نے لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ کوئی بھی انسان منحوس نہیں ہوتا اور کسی کے ہونے سے گھر میں نحوست نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور نصیب لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے میں کسی بھی انسان کا نصیب کیسے برا ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہم انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ ایک چیز اپنی زندگی میں سیکھی تھی، وہ یہی تھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ مجھے بھی اپنے حصے کی خوشیاں مل گئی تھیں، دیر سے ہی صحیح، مگر مجھے وہ سب کچھ مل گیا تھا جو کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میرے ابا نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سفر اگر محبت کرنے والا اور احساس کرنے والا ہو، عمروں کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔